السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا وطبیب نفوسنا بالقاسم محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال الامام الکاظم علیہ السلام ان شیعتنا من تشیع واتبع آثارنا واقتدى باعمالنا. حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان شیعتنا من شیعنا. شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری پیروی کرے. یعنی شیعت کی تعریف امام بیان فرما رہے ہیں کہ شیعہ کسے کہتے ہیں. فرماتے ہیں کہ شیعہ وہ ہے کہ جو ہماری پیروی کرے، ہمارے نقش قدم کے اوپر چلے. واتبع آثارنا، اور ہمارے آثار کی اتباع کرے. آثار کی اتباع کرے یعنی وہ نقش قدم جو امام کے ذریعے سے قائم ہوں اس کی اتباع کرے. واقتدى اعمالنا، اور ہمارے اعمال کی اقتداء کرے. یعنی اس کا عمل کیسا ہو؟ اس کا عمل ایسا ہو کہ جیسے ہمارا عمل ہمارے طریقے کے اوپر وہ شخص عمل کرتا ہوا نظر آئے. عزیزان گرامی، دیکھیے اس حدیث میں امام نے شیعہ کی تعریف بیان کی ہے. شیعہ کون ہے؟ کہ جو اہل بیت علیہ السلام کی روش کے اوپر قائم ہو. شیعہ وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام کے طریقے کے اوپر زندگی گزار رہا ہو. شیعہ وہ ہے کہ جو اہل بیت علیہ السلام سے اس کی وابستگی ہر لحاظ سے کامل اور مستحکم ہو. جو اہل بیت کی روش ہے وہ اس کی روش ہو. جو اہل بیت کے سوچنے کا انداز ہے یعنی ان کی جو فکر ہے وہ اس کی فکر ہو. یہ ایک جامع تعریف امام نے شیعہ کی بیان فرمائی ہے کہ شیعہ کون ہے. عزیزان گرامی، واقعہ ایک مفصل موضوع ہے کہ شیعہ کسے کہتے ہیں، شیعہ کی پہچان کیا ہے، شیعہ کے مخصوص عقیدے کیا ہیں. اس لیے کہ دیکھیے کچھ عقیدے ایسے ہیں کہ جو صرف اور صرف ہم شیعوں سے مخصوص ہیں. برادران اسلام کے ہاں وہ عقیدے نہیں پائے جاتے. کچھ مراسم، کچھ سنتیں ایسی ہیں کہ جو صرف اور صرف ہمارے یہاں پائی جاتی ہیں، برادران اسلام کے اندر نہیں پائی جاتی. تو بہرحال شیعت کے کچھ امتیازات ہیں، شیعت کی کچھ علامتیں ہیں، شیعت کی کچھ پہچانیں ہیں. تو ان تمام چیزوں کا جو ہے وہ جاننا بہرحال ہم شیعوں کے لیے ضروری ہے. ظاہر ہے کہ اگر ہم یہی نہ جانتے ہوں کہ شیعوں کے امتیازات کیا ہیں تو ہم اپنے آپ کو کس طرح سے شیعہ کہیں. اگر ہمیں یہی پتہ نہ ہو کہ شیعوں کے امتیازی عقیدے کون سے ہیں تو ظاہر ہے کہ پھر ہم اپنے آپ کو شیعہ نہیں کہہ سکیں گے. لہذا یہ ضروری ہے کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں کہ شیعت کے امتیازات کیا ہیں.
تو ایک وسیع موضوع ہے، بہرحال اس کا صرف ایک گوشہ میں آپ حضرات کی خدمت میں آج کی اس خطبے میں جو ہے پیش کرنا چاہوں گا، یعنی شیعوں کے ساتھ روابط کس عنوان کے اوپر ہوتی ہے، یعنی ایک شیعہ دوسرے شیعہ کے ساتھ اس کا کیا سلوک ہوتا ہے۔ شیعہ آپس میں زندگی کس شان سے گزارتے ہیں، دونوں کے درمیان جو تعلقات کی نوعیت ہے وہ کس طرح کی ہوتی ہے۔ صرف اس چیز کو آج کے اس خطبے میں جو ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ امیر المومنین ارشاد فرماتے ہیں، کچھ پہچانیں ہیں کہ جو امام نے بیان فرمائی ہیں، فرماتے ہیں کہ شیعتنا المتبازلون فی ولایتنا، شیعہ وہ ہے کہ جو آپس میں ہماری ولایت کے سلسلے میں خرچ اور بخشش کرتے ہیں، ہماری ولایت کے سلسلے میں، ولایت کے اندر، ولایت کی خاطر جو ہے وہ خرچ کرتے ہیں۔ ولایت کی خاطر خرچ کرتے ہیں، یعنی اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی ولایت کو سماج میں مستحکم قرار دینے کے لیے، ولایت سے بھرپور طور کے اوپر فیضیاب ہو سکے ایسا سماج اور ایسا معاشرہ تشکیل دینے کے لیے ولایت کے لیے خرچ کرتے ہیں، یعنی ولایت کا ایک کلچر قائم ہو۔ اب ولایت کے کلچر سے کیا مراد ہے؟ ظاہر ہے کہ ولایت کے کلچر سے یہ مراد ہے کہ ولایت جو ہے پورے سماج کا ایک روش بنے، سماج میں نافذ ہو، نہیں ہے کہ شخصی طور کے اوپر کچھ افراد جو ہے وہ ولایت کا دم بھر رہے ہوں اور بس ولایت سماج میں نافذ ہو، ولایت کے جو تقاضے ہیں وہ سماج میں دیکھنے کو ملیں۔ تو المتبازلون فی ولایتنا، ہماری ولایت میں، ولایت کے سلسلے میں خرچ کرتے ہیں، یعنی دنیا کو دکھانے کے لیے خرچ نہیں کرتے، شہرت حاصل کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، سماج اور معاشرے میں اپنا رعب قائم کرنے کے لیے خرچ نہیں کرتے، ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں، ولایت کے مطابق خرچ کرتے ہیں، یعنی جس چیز کو ہم نے جتنی اہمیت دی ہے بس اسی اہمیت کو مد نظر رکھ کے خرچ کرتے ہیں۔ المتبازلون فی ولایتنا، اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ المتحابون فی مودتنا، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں ہماری محبت کی بنا پر، یعنی ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا دم بھرتے ہیں تو اہل بیت سے محبت ہو جانے کی بنا کے اوپر ظاہر ہے کہ پھر دو شیعوں کے درمیان بھی جو ہے وہ محبت ہونا لازمی، ایک مرکزی محبت ہوتی ہے، اور اس مرکز سے وابستہ جتنے افراد ہوتے ہیں کہ ظاہر ہے کہ انسان کو ان سے بھی جو ہے وہ محبت ہوتی ہے۔ ماں باپ سے اگر محبت ہوتی ہے تو اب باپ سے جتنے بھی جڑے ہوئے افراد ہیں، یعنی جتنے بھی بھائی ہیں، جتنی بھی بہنیں ہیں، وہ ان سب سے جو ہے وہ فطری طور کے اوپر محبت کا ہونا لازمی ہے۔ تو اگر ہم اہل بیت علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں تو پھر آپس میں شیعوں کے درمیان بھی جو ہے وہ محبت ہونی چاہیے، اور اسی چیز کو جو ہے امام بیان فرما رہے ہیں کہ المتحابون فی مودتنا، یعنی ہماری مودت کے دائرے میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ یہ امام شیعوں کی پہچان بتا رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں،
نہ یہ کہ جنگ و جدال اور فتنے اور لڑائیاں اور جھگڑے اور اختلافات، اس کی بات ہی نہیں کر رہے ہیں۔ امام تو بیان فرما رہے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت۔ تو فرماتے ہیں کہ المتحابون فی مودتنا المتزاورون فی احیاء امرنا، فرماتے ہیں کہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، ایک دوسرے کی زیارت کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ کس مقصد کی خاطر ملاقات کرتے ہیں؟ کیوں ملاقات کرتے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ فی احیاء امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے۔ ہمارے امر کو زندہ کرنے کا مطلب ظاہر ہے کہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے مشن کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے ہدف کو زندہ رکھنے کے لیے، ہمارے مقصد کو زندہ کرنے کے لیے، ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے، یعنی ہماری ولایت کو زندہ کرنے کے لیے، ہماری امامت کے اس عقیدے کو جو ہے سماج کے اندر زندہ رکھنے کے لیے، اس چیز کے لیے جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اگر ملاقاتوں کا سلسلہ یعنی گوشہ نشینی والی زندگی اگر انسان گزارنا شروع کر دے تو ظاہر ہے کہ وہ سماج سے کٹ جائے گا، اور جب سماج سے کٹے گا تو اس کے نتیجے میں ظاہر ہے کہ پھر اہل بیت علیہ السلام کے امر کو زندہ کرنے کا کوئی معنی ہی نہیں باقی رہ جائے گا۔ لہذا فرماتے ہیں کہ المتزاورون، یعنی آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں، فی احیاء امرنا، ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے۔ اور عزیزان گرامی دیکھیے واقعاً حدیث قابل غور ہے، اور اس کے اوپر جتنی غور و فکر کی جائے وہ میں سمجھتا ہوں کہ کم ہے۔ المتزاورون فی احیاء امرنا، ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے۔ دیکھیے اہل بیت علیہ السلام کے امر یعنی ان کے ہدف، ان کے مقصد، ان کی روش، ان کے طور و طریقے کو دنیا نے کسی دور میں جو ہے کامل طور کے اوپر نہیں اپنایا۔ لہذا مومنین جب بھی آپس میں ملتے ہیں تو اس امر کو زندہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی جگہ کے اوپر، اپنے طور کے اوپر اگر اہل بیت کے امر کو زندہ کرنے کی کوشش کرے گا، اس سے زیادہ بہتر انداز کے اوپر مشترکہ طور کے اوپر پورا سماج مل کے، پورا ماحول مل کے اگر اس کام کو انجام دے گا تو وہ بہتر طریقے کے اوپر جو ہے وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ تو بہرحال ملاقات کرتے ہیں آپس میں، تو ملاقات میں ان کا ہدف، ان کا مقصد جو ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح سے اہل بیت کے امر کو زندہ رکھا جائے۔ اور عزیزان گرامی پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ الذین ان غضبوا لم یظلم، فرماتے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ ان غضبوا، اگر وہ غضبناک ہوتے، اگر غصے میں آتے، اگر کبھی طیش میں آ جاتے، دیکھیے اب یہ غصہ طیش جو ہے یہ انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بہرحال تعلیمات تو یہی ہے کہ انسان غصے کو پینے کی کوشش کرے اور یہ عادت اور یہ خو اپنے اندر جو ہے وہ پیدا کرنے کی کوشش کرے، لیکن بہرحال فطرت انسانی ہونے کے بنا کے اوپر انسان کو بعض موقعوں کے اوپر غصہ آ ہی جاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ الذین ان غضبوا لم یظلم، اگر غضبناک ہو جاتے ہیں تو پھر ظلم نہیں کرتے ہیں کسی کے اوپر۔ غضبناک ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جس پہ غضبناک ہوا ہے اس کا بس نام و نشان جو ہے وہ اس دنیا سے مٹا کے جو ہے وہ دم لے، یہ مطلب نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے۔ غصے کو پیے، بہرحال کظم غیظ کے لیے بہت سی احادیث ہیں کہ انسان جو ہے وہ غصے کو پینے کی جو ہے وہ کوشش کرے۔
تو اگر یہ خدا نخواستہ کبھی اگر غضبناک بھی ہو جاتے ہیں تو ظلم کی حد تک نہیں. اب دیکھیے ظلم کسے کہتے ہیں؟ ظلم کہتے ہیں کہ جس چیز کی جو اہمیت ہے اسے اس کی اہمیت سے کم یا زیادہ کر دینے کو جو ہے ظاہر ہے کہ ظلم کہتے ہیں. یعنی اگر کسی سے غضبناک بھی ہو جائے تو یہ مطلب اس کا یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی حیثیت اور عظمت کو فراموش کر بیٹھتے. اس کی حیثیت اور عظمت ان کی نگاہوں کے اندر رہتی ہے. تو فرماتے ہیں کہ الذین ان غاضبوا لم یظلموا، اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِن رَضُوا لَمْ يَسْرِفُوا، اگر کسی سے راضی ہو جاتے ہیں تو اس راضی ہو جانے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر ساری حدیں جو ہے وہ توڑ ڈالتے ہیں. یعنی حدیث کے الفاظ کے مطابق جو ہے وہ اسراف کرنے لگتے ہیں. اسراف یعنی زیادتی کرنا. تو اگر راضی ہو جائیں تو راضی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ابھی انصاف کے تقاضوں کو جو ہے فراموش کر بیٹھے. راضی ہو گئے تو بس انہیں آسمان کے اوپر چڑھا دیا، اور اگر ناراض ہوئے تو پستیوں میں اور بالکل ہی کھائیوں کے اندر جا کے گرا دیا. یہ کام جو ہے وہ انجام نہیں دیتے ہیں. الذین ان غاضبوا لم یظلموا وان رضوا لم یسرفوا. اور پھر فرماتے ہیں کہ برکۃ علی من جاوروا، یعنی برکت ہوتے ہیں وہ لوگ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، جن کے ساتھ وہ زندگی گزارتے ہیں، جن کے پڑوس میں زندگی گزارتے ہیں. دیکھیے یہ پڑوسی کی امام بات فرما رہے ہیں. یہ بات جو ہے وہ اب شیعوں کے نہیں کر رہے ہیں. اس سے پہلے جو گفتگو تھی وہ شیعوں کے متعلق کہ ایک شیعہ کا طور و طریقہ جو ہے وہ دوسرے شیعوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے. تو وہاں آپ نے فرمایا کہ ہماری ولایت میں خرچ کرتے ہیں اور ہماری محبت میں آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں اور ہمارے امر کو زندہ رکھنے کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے ملاقات کا سلسلہ رکھتے ہیں. اور اگر کسی سے ناراض ہو گئے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے اوپر ظلم کرنے لگے، یا کسی سے راضی ہو جائیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سلسلے میں اسراف سے کام لینے لگے. تو یہاں تک تو امام بیان فرما رہے تھے کہ شیعوں کے ساتھ ان کا کیا طرز عمل ہوتا. اب پڑوسیوں کے ساتھ، اگر پڑوسی کی بات کر رہے ہیں، شیعہ کی بات نہیں کر رہے، اور کوئی ضروری نہیں ہے کہ پڑوسی جو ہے وہ مسلمان بھی ہو، کوئی ضروری نہیں ہے، پڑوسی کوئی بھی ہو سکتا ہے. تو بہرحال فرماتے ہیں کہ برکۃ علی من جاوروا، برکت ہے کہ جو جن کے پڑوس میں وہ رہتے ہیں، پڑوسیوں کے لیے برکت. دیکھیے جہاں تک برکت کا تعلق ہے تو آپ ایک چیز یاد رکھیے کہ برکت دینے والا خدا ہے. ایک انسان دوسرے انسان کو برکت نہیں دے سکتا. پیسے دے سکتا ہے، مدد کر سکتا ہے، لیکن برکت عطا کر دے یہ انسان کے امکان کے اندر نہیں ہے. لیکن یہاں خدا یعنی امام بیان فرما رہے ہیں کہ ہمارے شیعہ وہ ہیں کہ جو اپنے پڑوسیوں کے لیے برکت ہوتے ہیں، یعنی خدا بند عالم انہیں اپنی برکتوں کا ذریعہ قرار دیتا. یہ بہت بڑی چیز ہے، معمولی نہیں ہے کہ پڑوسیوں کے لیے برکت ہوتی ہے. نہ یہ کہ اذیت کا سبب بنے، نہ یہ کہ فتنہ و فساد کا سبب بنے، بلکہ پڑوسیوں کے لیے برکت ہوتے ہیں. اور پھر اس کے بعد فرماتے ہیں کہ سلم لمن خالت، اور سلم یعنی صلح و صفا، آشتی، امن و امان، سلامتی. فرماتے ہیں کہ جن لوگوں کے درمیان وہ رہتے ہیں
یعنی جن سے ان کے روابط ہوتے ہیں، جن کے درمیان وہ گھل مل کے زندگی گزارتے ہیں، ان کے ساتھ سلامتی اور صلح کے ساتھ رہتے ہیں. لڑائی جھگڑا ہنگامہ یہ سب نہیں، بلکہ سلامتی کے ساتھ. عزیزان گرامی، دیکھیے یہ ایک حدیث میں نے آپ حضرات کی خدمت میں عرض کی. دیکھیے شیعوں کے طرز عمل کو یہ حدیث بھرپور طور کے اوپر واضح کر رہے ہیں. اور میں ایک چیز آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں کہ دیکھیے اس حدیث میں امام حکم دیتے ہوئے نظر نہیں آ رہے ہیں. یعنی امام نے یہ نہیں فرمایا ہے کہ ہماری مودت میں خرچ کیا کرو. امام یہ نہیں فرماتے کہ ہماری محبت میں ایک دوسرے سے محبت کرو. امام یہ بھی نہیں فرما رہے ہیں کہ ہمارے امر کو زندہ کرنے کے لیے آپس میں جب تم ایک دوسرے سے ملاقات کرو تو زندہ کرنے کی کوشش کرو. حکم نہیں دے رہے، بلکہ ایک حقیقت کو آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ ہوتے ہی ایسے. یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ شیعوں کو ایسا ہونا چاہیے، یہ نہیں کہہ رہے ہیں، شیعہ ہوتے ہی ایسے. دیکھیں دونوں باتوں کے اندر فرق ہے. اگر امام یہ بیان فرمائیں کہ شیعوں ہماری محبت ولایت میں جو ہے وہ خرچ کرو، ہماری مودت کی خاطر آپس میں محبت کرو، تو کم سے کم اس کا اتنا تو لازمہ ہوگا کہ امام اپنا شیعہ سمجھ رہے ہیں اور شیعہ سمجھنے کے بعد حکم دے رہے ہیں. یہاں یہ نہیں ہے امام کا طرز گفتگو، حکم نہیں دے رہے بلکہ ایک حقیقت کو بیان کر رہے ہیں کہ شیعہ تو ہوتے ہی ایسے. جیسے دیکھیے قرآن مجید نے ایک بات بھرپور طور کے اوپر صراحت کے ساتھ کہی ہے، انما المؤمنون اخوہ، مومنین آپس میں بھائی بھائی ہیں. اب بات انما کے ذریعے سے کہی گئی ہے، انما آیت میں پہلے لایا گیا ہے. انما ہوتا ہے بات کو محدود کرنے کے لیے، حصر پیدا کرنے کے لیے. یعنی مومنین آپس میں بس ایک دوسرے کے بھائی بھائی ہوتے ہیں. یعنی بھائی بھائی کے اوپر تاکید کے لیے جو ہے یہ انما کا لفظ جو ہے وہ لایا گیا. تو دیکھیں قرآن مجید یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ مومنین کو آپس میں بھائی بھائی کی طرح سے رہنا چاہیے، یا یہ نہیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اے مومنین آپس میں تم بھائی بھائی کی طرح سے رہو، یہ نہیں کہا جا رہا. بلکہ مومنین کا ایک طریقہ جو ہے وہ قرآن مجید بیان کر رہا ہے، مومنین کی روش، مومنین کی سنت جو ہے وہ بیان کر رہا کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. دیکھیں یہ حدیث خطرناک رخ کے اوپر لے جاتی ہے آیت، اس لیے کہ کہا یہ جا رہا ہے کہ مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. تو اگر کہیں مومنین آپس میں ایک دوسرے کے بھائی نظر نہ آ رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان میں شک کی گنجائش ہے. مومن مومنین نہیں ہے. آیت نے تو مومنین کی ایک خوبی اور ایک خصوصیت بیان کی ہے. آیت مومنین کو یہ حکم تھوڑی دے رہی ہے کہ مومنین آپس میں جو ہے بھائی بھائی کی طرح سے رہو. آیت کا مطلب تو یہ ہے کہ اگر بھائی بھائی کی طرح سے رہ رہے ہیں تو مومن ہیں، اور بھائی بھائی کی طرح سے اگر نہیں رہ رہے ہیں تو مومن ہی نہیں. وہ کچھ بھی ہو لیکن مومن نہیں ہے. اسی طرح سے اس حدیث میں مولا نے حکم نہیں دیا ہے، شیعوں کی پہچان بتا رہے ہیں، شیعوں کا طریقہ بتا رہے ہیں، شیعہ کی شان سے زندگی گزارتے وہ بتا رہے ہیں. تو اگر اس شان سے زندگی اگر نہ شیعہ نہ گزار رہے ہوں تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر ساری دنیا شیعہ کہہ رہی ہو لیکن امام کے نزدیک شیعہ نہیں، امام کے نزدیک شیعہ نہیں ہے. کیونکہ ایک روایت اس سے پہلے بھی میں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کر چکا ہوں. 7ویں امام کے پاس ایک صاحب جو ہے وہ پہنچے ملاقات کے لیے، اور امام سے فرمایا کہ ہمارے علاقے میں آپ کے بہت شیعہ، اور
اور پھر اس کے بعد جو ہے انہوں نے طول و تفصیل بیان کرنی شروع کی کہ صاحب ایسے شیعہ ہیں اور ایسے شیعہ ہیں. تو جب وہ اپنی بات کہہ چکے تو امام نے پوچھا کہ تم ہمیں یہ بتاؤ کہ ان کے درمیان جو پیسے والے ہیں وہ غریبوں کی مدد کرتے ہیں؟ کیا جو نیک لوگ ہیں ان کی شان میں اگر کسی سے کوئی کوتاہی ہو جائے تو ایک دوسرے کو معاف کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ایسا تو نہیں. تو پھر امام نے کہا کہ جا کے ان سے کہہ دینا کہ وہ ہمارے شیعہ نہیں ہیں، وہ ہمارے شیعہ ہیں ہی نہیں. یعنی شیعت کی پہچان کیا ہے وہ عزیزان گرامی امام نے بیان فرما دیا. اور اس حدیث کے اندر بھی جو ہے پہچان بیان کی گئی ہے، حکم نہیں دیا گیا. میں اس بات کو جو ہے وہ تاکید کے ساتھ کہوں گا کہ حکم نہیں دیا جا رہا، پہچان بیان کی جا رہی ہے کہ شیعہ ہوتے کیسے. عزیزان گرامی، ایک بندہ مومن کا حق انسان کی گردن کے اوپر کیا ہے؟ ایک حدیث اور واقعاً پہلی نظر میں اگر انسان سنے تو خود حیرت زدہ ہو کے رہ جائے کہ ایک بندہ مومن کا حق دوسرے بندہ مومن کے اوپر کیا ہے. علیہ السلام حج کے لیے مکہ معظمہ میں بلکہ حرم شریف کے اندر موجود ہیں. نگاہیں خانہ کعبہ کی طرف، اور امام بیان فرماتے ہیں ما اعظم حق، اے کعبہ تیرا حق کتنا عظیم ہے. ظاہر ہے کہ خانہ کعبہ کی جو حیثیت ہے ہماری نظروں کے اندر جناب ابراہیم کا قائم کردہ، بلکہ جناب آدم کا قائم کردہ اور جناب ابراہیم کا تعمیر کردہ اور ساری دنیا کا مسلمان جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رک کر کے نماز پڑھ رہا ہے. مسلکوں کا اختلاف اپنی جگہ کے اوپر، لیکن قبلہ سب کا ایک ہے، اس سلسلے میں کوئی اختلاف نہیں. تو خانہ کعبہ کی عظمت عزیزان گرامی اپنی جگہ کے اوپر عظیم ہے. وہ نماز نہیں ہے کہ جو قبلہ رخ ہو کے نہ پڑھی جائے. تو قبلے کا احترام اور قبلے میں نصب حجر اسود کی تقدیس، احترام اپنی جگہ کے اوپر مسلم. مستحب ہے کہ بوسہ لیا جائے، اگر بوسہ نہ لے سکے تو استسلام یعنی دور سے اشارے کے ذریعے سے اپنے احترام اور اپنی عقیدت کا اظہار جو ہے وہ حجر اسود کے سلسلے میں کرے. تو خانہ کعبہ کی عظمت ایسی چیز ہے کہ جسے بہرحال بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہر مسلمان جانتا. تو امام بیان فرما رہے ہیں کہ ما اعظم حق، کتنی عظیم ہے تیرا حق. اے کعبہ تیرا حق جو ہے وہ کتنا عظیم ہے. اور اس کے بعد بلا فاصل جو جملہ آپ نے بغیر کسی فاصلے کے ارشاد فرمایا ہے، فرماتے کہ انا حق المومن لأعظم من حق، اور اے کعبہ مومن کا حق تیرے حق سے کہیں زیادہ. تو عزیزان گرامی یہ حدیث واقعاً اپنی جگہ کے اوپر سوچنے کے اوپر مجبور کر دیتی ہے. ہم مومنین کے حقوق کو بڑی آسانی کے ساتھ پامال کر دیتے ہیں، بہت آسانی کے ساتھ بھول جاتے ہیں. کسی کا حق ہماری گردن کے اوپر ہے یہ ہمیں یاد بھی نہیں رہتا.
امام فرماتے ہیں کہ خانہ کعبہ سے زیادہ بڑا حق ہے. دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ خانہ کعبہ کی امام جو ہے وہ توہین کر رہا ہو. استغفر اللہ. ایک امام معصوم کے لیے یہ سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ وہ خانہ کعبہ کی عظمت کو جو ہے وہ درکنار کر دیں. یہ سوچا ہی نہیں جا سکتا. یا یہ کہ مومن کے حق کو جو ہے وہ مبالغے کے ساتھ امام بیان فرما رہے ہیں. یہ مبالغہ بھی امام کے لیے تصور نہیں کیا جا سکتا. امام حقائق بیان کرنے کے لیے آتے ہیں, نہ یہ کہ مبالغہ آرائی کے لیے. تو یہ جو امام فرما رہے ہیں کہ تیرا حق, دیکھیے دو چیزیں بیان کی گئی, حقوق الناس اور حقوق اللہ. حقوق اللہ کے سلسلے میں معافی کی گنجائش ہے. اب معافی کی گنجائش کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس سلسلے میں خوب آمدن جو ہے وہ کوتاہی کرے. اگر انسان سے کوتاہی ہو گئی ہے اور وہ اپنی کوتاہی کے اوپر نادم ہے, ندامت کی شرط کے ساتھ, تو حقوق اللہ کسی حد تک جو ہے وہ معاف ہو سکتے ہیں. لیکن حقوق الناس یہ عزیزہ نگرامی معاف نہیں ہوں گے. یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوں گے جب تک کہ جس کا حق مارا گیا ہے وہ اپنے حق کو معاف نہ کرے. تو خانہ کعبہ کا حق بہت عظیم ہے, لیکن حقوق اللہ کے دائرے میں ہے. مومن حقوق الناس کے اندر ہے. مومن کا حق جو ہے وہ حقوق الناس میں ہے. دیکھیے ہمارے ساتھ بہت سے معاملات گزرتے ہیں صبح سے لے کے شام تک, لیکن ہم یہ نہیں سوچ پاتے ہیں کہ ہم کسی کا حق بھی ضائع کر رہے ہیں یا نہیں. یہ مومن کے حق کا ضائع کرنا عزیزان گرامی یہ بہت بڑا گناہ ہے. خانہ کعبہ سے زیادہ مومن کا حق ہماری گردنوں کے اوپر ہے. آخر میں بارگاہ خداوند یہ دعا کرتے ہوئے کہ بار الہ کہ ہمیں توفیق عنایت فرما کہ ہم اس شان سے زندگی گزاریں جیسا اہل بیت نے ہم سے چاہا ہے. بار الہ ہمارے درمیان محبت و الفت کی توفیق عطا ہو. بار الہ تمام مومنین و مومنات کو جہاں کہیں ہوں اور جن زحمتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ان کی زحمتوں اور پریشانیوں کو دور کر. بار الہ امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہمیں ان کے اصحاب و انصار میں شامل فرما. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.